السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں شمشاد قادری۔ ایک عورت حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک شکایت لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے کھانے کے لیے 2 روٹیاں بنائی تھیں۔ جب میں نے کھانے کا ارادہ کیا، اتنے میں ایک بھوکا سائل آیا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ میں نے وہ 2 روٹیاں صدقے کے طور پر اس سائل کو دے دیں، اور میں نے دوبارہ آٹا گوندا اپنی روٹی بنانے کے لیے، یعنی اپنے کھانے کے لیے۔ میں نے دوبارہ آٹا گوندنے کا جیسے ہی ارادہ کیا اور میں آٹا گوندنے بیٹھی، اتنی زور کی ہوا آئی کہ وہ ہوا میرا سارا آٹا لے کر اڑ گئی۔ اے اللہ کے نبی، آپ بادشاہ ہیں، آپ رعایا کا خیال کرتے ہیں۔ اب میں بھوکی ہوں اور میرے پاس آٹا بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ ہوا سے میرا آٹا دلائیے، مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اچھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہوا کو حکم دیا کہ ہوا حاضر ہو۔ ہوا حاضر ہوئی، اس سے پوچھا کہ تو نے اس ضعیفہ کا، اس بڑھیا کا آٹا کیوں اڑایا؟ ہوا نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے نہیں، آپ ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کے فرشتے کو حکم دیا اور ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ مجھ سے نہیں، اللہ سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا، اس عورت کا آٹا تیرے حکم سے، تو نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا اس کا آٹا لے کر اڑ گئی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے داؤد، فلاں سمندر میں ایک کشتی جا رہی تھی اور اس کشتی میں سوراخ ہو گیا تھا، اس میں پانی بھر کر کشتی ڈوبنے کا خطرہ تھا اور جتنے بھی آدمی تھے کشتی کے اندر سب ہلاک ہو جاتے۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ اس آٹے کو اڑا کر اس کشتی کے اندر پہنچا دے، جس سے وہ اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ لہٰذا میرے حکم سے ہوا نے وہ سارا آٹا اڑا کر اس کشتی میں پہنچا دیا، اور اس کشتی کے سوار نے، جتنے آدمی اس کشتی میں تھے، انہوں نے سب نے اس آٹے سے اس کشتی کا سوراخ بند کر دیا اور وہ ڈوبنے سے بچ گئے۔ اے داؤد، اب تم ان کشتی والوں کو بلاؤ اور ان کشتی والوں سے اس بڑھیا کا معاوضہ دلواؤ۔ لہٰذا داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کشتی والوں کو بلایا اور ان سے ساری بات پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، واقعی ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب رحمت ہوئی اور کہیں سے آٹا اڑ کر آیا، اور وہ آٹا ہم نے اس کشتی کے سوراخ میں لگا دیا، جس سے کشتی کا سوراخ بند ہو گیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری جانیں بچ گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ کشتی سواروں سنو، وہ آٹا اس ضعیفہ، اس بڑھیا عورت کا تھا، لہٰذا اب تمہیں اس کا معاوضہ اس بڑھیا کو دینا ہے، اور تمہارا جتنا بھی اس کشتی میں سامان تھا اس کا 1/3 حصہ آپ اس بڑھیا کو دو۔ انہوں نے خوشی سے اس کا 1/3 حصہ اس بڑھیا کو دے دیا، جو کہ اس وقت کے حساب سے لاکھوں میں تھا۔ ماشاءاللہ، یہ صدقہ کرنے کا فائدہ ہے، یعنی اس بڑھیا نے 2 روٹیاں صدقہ کی تھیں اس فقیر کو اور اسے لاکھوں کا فائدہ ہوا۔ دوستو، صدقے سے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ایک دوسرا اور واقعہ ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی رعایا میں، اپنے شہر میں یہ اعلان کرایا کہ کوئی کسی مانگنے والے کو کچھ نہ دے، کوئی صدقہ، خیرات، فطرہ وغیرہ کسی کو نہ دے۔ اگر کسی نے صدقہ کیا، کسی نے خیرات کی، کسی نے زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ کسی کو دیتا ہوا میں نے دیکھا تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دوں گا۔ لہٰذا سب آدمیوں میں یہ سن کر بہت ڈر پیدا ہو گیا اور کسی نے بھی صدقہ دینا، فقیروں کو دینا بالکل بند کر دیا۔ ایک دن ایک فقیر آیا، ایک عورت کے دروازے پر آ کر اس نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے۔ اس گھر کی عورت نکل کر آئی، اس نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے ملک کا قانون؟ ہمارے ملک کے بادشاہ نے، ہمارے شہر کے بادشاہ نے یہ حکم کیا ہے کہ کوئی کسی کو صدقہ نہ دے، اگر کسی مانگنے والے کو کچھ دیا تو اس کے ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے، لہٰذا میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، اگر میں نے تمہیں کچھ دیا تو میرے ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے۔ اس فقیر نے بڑی عاجزی اور بڑی انکساری سے کہا کہ میں کئی دن کا بھوکا ہوں اور میں اتنا بھوکا ہوں کہ میں چلنے پھرنے سے مجبور ہوں، اگر مجھے آپ نے کچھ نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ میری جان جا سکتی ہے، آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ لہٰذا اس عورت کو اس پر ترس آ گیا اور اس کے گھر میں 2 روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، اس نے وہ 2 روٹیاں اس سائل کو دے دیں۔ وہ سائل 2 روٹی کھا کر اس کو دعا دے کر چلا گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں۔ اس عورت کو طلب کیا، اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اس کو 2 روٹیاں صدقہ کری ہیں؟
اس نے کہا کہ ہاں. بولے تجھے میرے حکم کا پتہ نہیں ہے؟ بولے بادشاہ سلامت واقعی مجھے آپ کے حکم کا پتہ تھا، لیکن مجھ سے اس کی مجبوری اور انکساری نہیں دیکھی گئی، لہٰذا میں نے اس لیے اس کو 2 روٹیاں صدقہ کر دیں. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. عورت بہت گڑ گڑائی، لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے اور اس کو شہر سے نکال دیا. اس عورت کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اس عورت نے اس بچے کو اپنے کاندھے پر رکھوایا کیونکہ ہاتھ کٹ چکے تھے، اور وہ شہر سے روانہ ہو گئی. آگے جا رہی تھی، دریا پڑا. اس عورت کو پیاس لگی. اس نے سوچا کہ میں دریا سے پانی پی لوں. جیسے ہی اس نے پانی پینے کے لیے جھکی تو وہ اس کے جو کاندھے پر بچہ تھا وہ پانی میں گر گیا اور پانی میں بہنا شروع ہو گیا. اتنے میں ہی 2 سفید کپڑوں میں 2 آدمی نمودار ہوئے، اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے عورت تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے رو کر کہا کہ میرا بچہ پانی میں گر گیا ہے اور وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. ان میں سے ایک نے پانی میں چھلانگ لگائی اور پانی میں ڈبکی لگائی اور اس کے بچے کو نکالا اور صحیح سلامت اس عورت کے حوالے کر دیا. عورت دیکھ کر بڑی خوش ہوئی. اب دوسرا جو سفید پوش تھا اس کی باری تھی. اس نے اپنا نورانی ہاتھ اپنے لباس میں سے نکالا اور اس عورت کے جسم پر پھیرا، جس سے اس کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہو گئے. اس عورت نے پوچھا، بڑی حیرت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہیں بہن، ہم تیری وہ 2 روٹی ہیں جو تو نے اس فقیر کو کھلائی تھی، اس سائل کو دی تھی. جو تو نے 2 روٹی اس فقیر کو صدقہ کی تھی، ہم تیری وہ 2 روٹیاں ہیں اور ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. یہ صدقہ کرنے کا نتیجہ ہے. ماشاءاللہ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، وبال جان ٹلتا ہے. دوستو یہ صدقہ کرنے کا فائدہ ہے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. خدا حافظ.